الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا نبی میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، لیمن ہر اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، والیوم الآخر جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ بعد اس تمہید کے جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں اس پہ تھوڑا غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحشر کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ میرا نبی جو کچھ تمہیں دے، جو کچھ حکم دے، جو تعلیم دے، اس کو اخذ کرو، اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے میرا نبی روک دے رک جاؤ۔ اسی میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، جس کام سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہے رک جاؤ گے، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے ان اللہ شدید العقاب، میرے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، ان کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کا خوف نہیں رکھو گے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور اہل ایمان جانتے ہیں اللہ کا عذاب کیسا ہے، قرآن میں بارہا اس کا ذکر آیا، احادیث تو بے شمار ہے۔ جب اس آیت پر ہم نے غور کر لیے کہ یہ مطلقاً ہے، کسی ایک عمل کے لیے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ مطلقاً عموم ہے کہ جو کچھ میرا نبی دے، جو تعلیم دے وہ لے۔ اب نبی نے کیا دیا، کیسے دیا، کس نوعیت کا علم ہے، کس نوعیت کا عمل، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں سنت دو طریقے کی، ایک سنت واجب، ایک جو طریقہ نبی کا ہے وہ واجب عمل کے لائق ہے، لازم کرنا، نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا۔ اور ایک سنت استحباب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں کو سمجھنا ہے۔ وہ سنت جو امر ہے، جو حکم ہے، اس کو بجا لانا
ہم پر لازمی ہے۔ تو ان سنتوں میں سے ایک سنت جس کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں بنا دیری سے، بنا خوف کے، اس سنت کو ہم فراموش کر دیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لحیہ، داڑھی۔ آج ہمارے معاشرے میں داڑھی کو لے کے بڑے فتنے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ دینی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ واجبی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ضروری نہیں ہے۔ پھر کھلواڑ، سنت کو توڑ مروڑ کرنا، سنت کی بے حرمتی کرنا، دانشتہ طور پر یا غیر دانشتہ طور پر، کس طریقے سے ہم اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شیطان اتنا غالب ہے، دل و دماغ میں ایسا بیٹھا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور ہی نہیں کرتا کہ یار یہ سنت کس طرح کی ہے، کیا اس کی پوچھ ہوگی، کیسے گناہ لاحق ہوگا۔ تمام امت السلف کا اس پر اجماع ہے کہ داڑھی فرض ہے، سنت ہے لیکن فرض ہے۔ جب حدیث رسول قولی ہو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو نبی کا حکم فرض کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ سنت جو ہے یہ لازمی ہے، نہیں عمل کرو گے تو گرفت میں آؤ گے۔ آ چکے ہیں، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں داڑھی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے گرفت میں وہ ملوث ہو چکے ہیں، ان پر عذاب نازل ہو چکا ہے، وہ فتنے میں شمار ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، بے شمار سنتیں ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ رکھے ہیں۔ لیکن آج میرا موضوع داڑھی کا ہے۔ آج سمجھ لو داڑھی کیا ہے، داڑھی اسلام میں کیا حیثیت رکھتی ہے، داڑھی کے تعلق سے داڑھی پر کیا حکم شرع ہے یہ بتاؤں گا، داڑھی کی کیا فضیلت ہے یہ بتاؤں گا، اور داڑھی کی کیا کیفیت ہے۔ بڑا اختلاف ہو رہا ہے، آئے دن سوشل میڈیا میں نئی نئی شکلیں شیخ دکھ رہے ہیں، داڑھی چھٹی ہوئی ہے، 1 انچ کی، 2 انچ کی، 3 انچ کی، فرنچی داڑھی، یہودی داڑھی، عیسائی داڑھی، مجوسی داڑھی۔ اللہ اکبر، تھوڑا غور کرے بھائی، نبی کا دین، نبی کی سنت، اور ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں۔ آئے دین کھلواڑ، آئے دین کھلواڑ، چاہے وہ نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین ہو، سب کی ایک ہی حالت ہے۔ ہم نے داڑھی کو سمجھا کیا؟ قرآن بتلاتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تعلیم میرا نبی دے لے لو۔ میرے نبی نے تعلیم دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے، بخاری کی حدیث ہے، امر، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور بالاجماع ہے نبی کا حکم فرض ہوتا ہے، نہ عمل کرے تو گناہگار ہوتا ہے۔ کہتے امر بإحفاء الشارب، مجھے خوب کتراؤ، مجھے چھوٹی کرو۔ ایک روایت میں کش الشوارب، مجھے چھوٹی کرو۔ وہ احفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ اس طرح کی بے شمار احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، ہر الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، اف اللحیہ، وفر اللحیہ، کسر اللحیہ، ارخ اللحیہ، ارجو اللحیہ، اعف اللحیہ۔ ان تمام الفاظ کا ایک ہی معنی ہے، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا معنی ہے اترک لحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھیڑو مت۔ لیکن ہمارا حال دیکھو، نہ علم سیکھتے ہیں، نہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں کہ آیا داڑھی کیا ہے اسلام میں۔ سوشل میڈیا میں ایک مولوی صاحب، ہاں جی، کہتے داڑھی اسلام میں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ 15ویں صدی کا ایک آدمی سوشل میڈیا میں کہتا ہے
داڑھی اسلامی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر ہے کفر۔ یہ شاعر اسلام ہے داڑھی، یہ مردوں کی زینت ہے، یہ وقار ہے داڑھی۔ صحابہ کے آثار دیکھیں آپ، تمام علماء کا اجماع ہے داڑھی اسلام میں واجب۔ ہم کہتے داڑھی اسلامی نہیں ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ داڑھی کا وجود ہی نہیں ہے اسلام میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام ائمہ محدث نے روایت کی ہے، باپ باندھا ہے، احفظ اللحیہ، داڑھی کے تعلق سے باپ باندھا گیا ہے۔ اور ہماری حالت دیکھو، اتنا افسوس لگتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھے 5 وقت اور داڑھی اس کے چہرے میں نہیں ہے۔ کیا سمجھا دین کو؟ دین ہمارے مجاز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ نے حکم دیا ہے داڑھی رکھو، اور نبی کا حکم یہ فرض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نبی کی سنت کو چھوڑے گا، اس امر سے دور ہوگا، لا محالہ وہ فتنے کا شکار ہوگا، اس پر عذاب علی بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی اللہ کے نبی نے ہم کو ڈرایا ہے۔ آپ نے کہا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاسْتَنِبُوهُ، جس کام سے میں روکوں رک جاؤ۔ عربی نے کیا کہا؟ وَخَالِفُ الْمُشْرِكِينَ وَخَالِفُ الْيَهُودِ، ایک روایت میں وَخَالِفُ النَّصَارَى، تم یہودی کی مخالفت کرو، عیسائی کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ اعفوا اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو، وکشوا الشوارب، مونچھیں چھوٹی رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مونچھیں بڑی کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ملا، مسلمان ہے، حولی کا ہے، مونچھیں بڑی کر کے ہندو کی طرح ایسا کیا ہوا، اب میرے سامنے ایسا اعتراض رہا۔ میں کہا یہ مرد کی نشانی، یہ مرد کی نشانی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے چھوٹی کرو، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یاخذ بشاربہ فلیس منی، جو شخص مجھے چھوٹی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کون سا مرد ہے؟ مسلمان مرد ہے کہ غیر مسلم مرد ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، غیروں کی نقل کرتے ہوئے انسان اتنا بدبخت ہو گیا ہے کہ نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ داڑھی کی تو اہمیت ہی نہیں رہی، بلکہ داڑھی اجماع ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، آپ نے تاکید کی ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مرد عورت ایک جیسا عمل نہ کرو ورنہ تم پہ لعنت برسے گی۔ آج لعنت برس رہی ہے کئی مسلمانوں کے اوپر اس حدیث کو چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، المتشبہین من الرجال بالنساء، ایسے مردوں پہ لعنت ہے جو عورتوں والے عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے تمام بال مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا ہے، سوائے داڑھی مونچھ کے۔ عورتوں کو داڑھی مونچھ آتی؟ دیکھیں کیوں؟ اللہ کی خلقیت، اللہ نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا، عورتوں کو بھی بنا داڑھی کے اور مردوں کو داڑھی سے۔ اللہ نے داڑھی دی مردوں کو، اور اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں ہیں۔ فطرت سمجھتے ہو؟ اللہ نے ہمیں فطرت میں پیدا کیا ہے، فطرت اسلام میں پیدا کیا ہے۔ فطرت میں اللہ نے 10 باتیں رکھی ہیں، ان 10 میں سے 2 مونچھیں چھوٹی کرنا اور داڑھی بڑی کرنا۔ ہم تو فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں، کوئی گھر میں کرتا ہے، کوئی حجام کی دکان میں کرتا ہے۔ ہاں جی، اتنا بڑا حکم شریعت میں، اتنی بڑی وعید، ان اللہ شدید العقاب، اللہ شدید عذاب دے گا۔ کس کو؟ اس شخص کو جو نبی کی تعلیم آ جانے کے بعد، نبی کی سنت ہمارے سامنے کھل جانے کے بعد، بڑے دیدہ دیری سے ہم
سنت چھوڑ دیتے ہیں، داڑھی منڈوا دیتے ہیں، اور ہیلے بانے تو ابھی بتاؤں گا آگے، ہیلے بانے بڑے نکلتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہیلے بانے کی۔ اللہ نے ہم کو بنایا بالکل صحیح بنایا، جیسے اللہ نے ہم کو بنایا میرے بھائی ایسی کاریگری پورے دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے سر سے لے کے پیر تک کوئی اعضا فضول نہیں بنایا۔ اگر ہم داڑھی کٹاتے ہیں گویا ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو بھول گیا داڑھی روکنے کو، عورتوں کو روک دیا، ہم کو دے دیا۔ ہاں جی، یہی معنی نکلتا ہے۔ بولا داڑھی کیوں کٹائے؟ داڑھی وبال ہے؟ ہاں یہ کیا پاگل دکھ رہا، بیکار دکھ رہا، ہاں جی جانور دکھ رہا، جنگلی دکھ رہا؟ وہ شیطان لوگ ہیں جو یہ الفاظ کہتے ہیں، مسلمان کی شان نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہ اس کو خوبصورت بنا، اللہم جمیل لہو عدین جمالہ، اے اللہ اس کو جمیل رکھ، اس کو خوبصورت رکھ اور اس پر قائم رکھ۔ تابعی کہتے ہیں 100 سال تک جیا وہ صحابی، اور ان کے داڑھی میں کچھ قلیل بال وائٹ ہوں گے، 100 سال تک خوبصورت داڑھی۔ دعا کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مستحق بننا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی مستحق بنے۔ اگر مستحق بننا چاہتے ہو داڑھی کی اہمیت کو سمجھو۔ داڑھی اسلام میں واجب ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور کسی صحابی نے خلاف ورزی نہیں کی۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں گزرا، ایک تابعی بھی نہیں گزرا، ایک تبع تابعی نہیں گزرا، ائمہ حدات تمام سلف کے علماء سلف صالحین نہیں گزرے جن میں سے کوئی ایک گزرا ہو وہ داڑھی کاٹتا۔ یہ دین کا حصہ ہے، اس کی پوچھ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی تو معاف ہو گئے، وضو کر لی تو معاف ہو گئے، وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ داڑھی کٹوانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اجماع ہے امت کا۔ ہم سلف صالحین کے ماننے والے ہیں، ہمارا ائمہ ہمارے سلف صالحین نے کتابیں لکھی ہیں، بتا دیا ہے کہ یہ واجب ہے۔ پھر آج کا 15 صدی کا مولوی اٹھ کے کہتا ہے یہ اسلامی نہیں ہے، اتنی بڑی جرت ہے۔ اور سب سے بڑی جرت وہ سننے والے لوگ جو اس کو سنتے اس کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو نہیں پڑھا، ہم اہل علم سے رجوع نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف شیطان بچھے ہوئے ہیں، انسانی شکل کے شیطان ہیں جو تمہیں وسوسے دیتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ایسے اعمال سے رکنا چاہیے جس سے اللہ اور رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ تو رہا حکم۔ اب فضیلت، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی حالت اسلام میں، مطلب مومن ہو وہ مشرک نہیں ہو، حالت اسلام میں داڑھی سفید ہو جائے تو کل قیامت کے دن یہ نور کا باعث ہوگا، یہ روشنی ہوگی۔ کب؟ جب داڑھی حالت اسلام میں سفید کرے۔ ہم تو رکھتے نہیں چہرے میں داڑھی، ہاں جی، اور جو رکھتے تو چھانٹتے ہیں، ہاں جی۔ اس کو نور ملے گا، نور تو اس کو ملے گا جو سنت رسول اللہ پہ عمل کر کے داڑھی مکمل رکھے، چھیڑو نہیں، چھیڑنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک حدیث موضوع جو ترمذی کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے سائڈ سے طول سے کاٹی ہے، چھیڑی ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ شیخ البانی اس کو جھوٹی قرار دیا، جھوٹی حدیث پہ عمل کر کے داڑھی چھڑواتے ہو، اپنی حاجت اپنی تمنا پوری کرتے ہو۔ مسلمان وہ ہے جو کتاب و سنت کو کما حق کہو، اس کو وہ درجہ دے جو درجے کا مستحق ہے۔ وہ مسلمان بن نہیں سکتا کہ نبی کچھ بولے اور وہ کچھ کرے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ناک میں ایسی نکل ڈال دی ہے، جو جانور کی ناک میں نکل ڈالی جاتی ہے، لگام جس کے ہاتھ میں ہے جانور اس کے تابع ہوتا ہے۔ ہم مسلمان بھی اللہ رسول کے تابع ہے، جیسے کہا جس طرح سے کہا ہمیں عمل کرنا، چوچرا نہیں کرنا۔ اور جی وہ مولوی صاحب ایک نے کہا بھائی وہ تمہارے شیخ بھی تو داڑھی کاٹتے تھے، میں وہ شیخ تیرا رسول ہے؟ تو نے کلمہ وہ شیخ کا پڑھا؟ کلمہ کس کا پڑھا؟
کس کا پڑھا ہے؟ کس کا پڑھے کلمہ؟ محمد رسول اللہ۔ ارے جس کا کلمہ پڑھے ہو ان کے چہرے میں داڑھی تھی؟ شمال ترمذی میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، پورا سینہ بھرا ہوا تھا، آپ نے کبھی داڑھی نہیں کاٹی۔ اور دوسرا، داڑھی کے ہر ایک بال میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھاتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ کس کے؟ داڑھی اسلام میں سفید کرتا ہے۔ جو ہر ہفتے میں جا کے حجہ میں داڑھی صاف کرے، چھوٹی کرے، یہ اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے جو سنت کا مصلح نہیں کرتا۔ مصلح سمجھتے ہو؟ کسی کو مار کے ناک کان کاٹتے ہیں، اس کو مصلح بولتے ہیں۔ تو سنت کا مصلح نہیں کرنے والا، سنت کو چھوڑنے والا، داڑھی کو مکمل رکھنے والا، اس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے تو اس کے ہر ایک بال میں اللہ نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے داڑھی کی، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ میرے نبی نے یہ حدیث سنائی۔ اگر ہم نبی کے شیدائی ہے، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے چہرے میں داڑھی کو اگائے۔ ہم کیوں اگائے بھائی؟ اللہ اگاتا ہے، تم تو کاٹتے ہو۔ ہم داڑھی کاٹتے ہیں، اللہ نہیں کاٹتا، اللہ داڑھی دیتا ہے، ہم چھیڑتے ہیں داڑھی کو۔ چھیڑنا نہیں چاہیے، جو چھیڑے گا وہ گناہ گار بنے گا۔ داڑھی کٹانا اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ یاد رکھو، کچھ گناہ صغیرہ ہے جو بنا توبہ کے کچھ اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگو قبل اس کے کہ تمہاری موت ہو جائے، روح قبض ہو جائے، پھر اللہ سے بولے ارجعو، اللہ واپس کر۔ کیا کرنے کے لیے؟ وہ نیک اعمال جو میں چھوڑا تھا، تو یہ بھی نیک عمل ہے نا، داڑھی رکھنا بھی نیک عمل ہے، نبی کا حکم ہے اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، سند پہ کلام ہے، ایران کے دو باشندے، دو فوجی آئے نبی کو پکڑنے کے لیے مدینہ میں، تو صحابہ کے جم گھٹا دیکھے ڈر گئے، کہ دیکھیں یہ کہتا کیا ہے، اس کی کیا بات ہے، کیا دعوت ہے۔ جب وہ قریب ہو کے بیٹھے تو نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا، چہرے میں داڑھی صاف، تو اللہ کے نبی نے کراہت سے پوچھا کہ تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی منڈوانے کا؟ تو ایران کے بادشاہ کو وہ رب بولتے تھے، کہ ہم کو ہمارے رب نے حکم دیا داڑھی منڈوانے کا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ مجھ کو میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا۔ تمام انبیاء اور رسول کی سنت رہی داڑھی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کی داڑھی تھی۔ بس داڑھی آج نہیں ہے تو ہماری نہیں، اور ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ قربان جاؤں، صدقے جاؤں، ارے کچھ بھی جاؤ، لیکن جب سنت پہ عمل نہ کرے وہ جھوٹا بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ نبی سے سچی محبت کرے۔ سچی محبت کرنے والا نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو کچرے ڈبے میں نہیں پھینکتا، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا احترام ہے۔ ہم اس احترام کو کہاں پھینک دیے؟ کچرے ڈبے میں وہیں پھینکتے نا، کہاں پھینکتے؟ اٹھا کے رکھتے ہیں برکت کے لیے، وہیں پھینکتے ہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ جی ہم تو نبی کے بھائی، ہم تو موحد ہیں۔ آج کل کسی کو بھی چسکا لگا ہوا ہے داڑھی کاٹنے کی، وہ موحد بن ہی نہیں سکتا جو نبی سے سچی محبت نہ کرے۔ بے شمار دلائل ہے اس کے۔ تیسرا، کیفیت، اس میں بڑا اختلاف چلا ہوا ہے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے بعد داڑھی کاٹ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں داڑھی پوری چھوڑ دو، اور اکثر کہتے ہیں داڑھی رکھو نہیں رکھو، رکھو تو 1 انچ 2 انچ 3 انچ، اسے لوگ کی لگے رکھی۔ صحیح موقف کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قولی حدیث سنائی، یاد رکھو قولی حدیث فرض ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، فعل حدیث پر، نبی کی فعل حدیث پر قولی حدیث مقدم ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر داڑھی مونڈتے تھے نا، تو یہ ان کا عمل تھا، قول ہے؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ ان کا عمل تھا۔
اور نبی کا قول کیا ہے؟ اعفو اللیحا، داڑھی کو معاف کر دو، ارخو اللیحا، داڑھی کو لٹکاؤ، اوفو اللیحا، وفر اللیحا، کسر اللیحا، کوئی حدیث کے الفاظ میں نہیں کہ داڑھی کاٹو، سب میں چھوڑو، معاف کرو، لمبی کرو، لٹکا۔ پھر عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل کیا ہے اس کو سمجھو۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا مالک میں نقل کرتے ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی جو حنفی علماء کے بڑے عالم میں سے ہے، وہ اپنی کتاب موطا محمد میں نقل کرتے ہیں کہ یہ جو عمل عبداللہ ابن عمر کا ہے لیسا بے واجب، یہ واجب نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تفس کے اندر، جو حج کا ایام میں ایک عمل تفس، اس میں بال منڈوانا ہے تو داڑھی کے بال بھی کاٹتے تھے حج کے ایام۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ منڈتے تھے بال ایک منٹ کے بعد حج کے ایام، عام ایام میں نہیں، ہم تو عام ایام میں کاٹتے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر کی ہی سنت پر عمل کرنا ہے تو حج کرنے جاؤ، اللہ توفیق دے بھائی، وہاں جا کے کاٹو۔ تم تو ہر ہفتے ہر 2 ہفتے سالونی میں جا کے گھر میں بیٹھ کے کاٹتے ہو، چھاٹتے ہو، یہ سنت کس کی ہے؟ یہ تو صحابی کی سنت نہیں ہے، یہ تو ہماری منمانی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 10 صحابی کو دیکھا، ان 10 میں سے ایک ہے عبداللہ بن عمر، کہ ان کی داڑھی لمبی ہوتی تھی۔ تو معنی کیا نکلتا ہے؟ عام ایام میں داڑھی وہ نہیں کاٹتے تھے، کب کاٹتے تھے؟ حج کے ایام۔ تو اگر نبی صحابی کی سنت پہ عمل ہی کرنا ہے تو وہاں جاؤ نا، حج کرنے جاؤ، تفس کے اندر بال کاٹ لو، سر کے بال منڈوا دو، داڑھی کے بال منڈو، ایک منٹ کے بعد اس کو کاٹ دو، اوکے ٹھیک ہے۔ تم تو ہر 2 ہفتے میں گھر میں کاٹتے ہو، یہ سنت کس کی ہے؟ اس کی دلیل لاؤ، پوچھو ان مولویوں سے جو دعویٰ کرتے کاٹنے کا، لاؤ دلیل اس کی۔ عبداللہ بن عباس تفس میں داڑھی منڈتے تھے، داڑھی کاٹتے تھے، عبداللہ بن عمر حج کے ایام میں ایک منٹ کے بعد داڑھی کاٹتے تھے، تم گھر میں کیوں کاٹتے ہو؟ عجیب صورتحال مسلمانوں کا، عمل نہیں کرنا ہے، بس ہیلا چاہیے۔ ارے مولوی صاحب نے بولا، جھوٹ بول رہے کیا مولوی صاحب؟ ہاں بھائی غلط کہہ رہے ہیں، پکڑو مولوی کو، لاؤ مناقشہ کرو، بات کرو، ہمیں کوئی آؤ، کوئی مولوی کہتا ہے کاٹنا ہے، پکڑو اس کو۔ کہا عبداللہ بن عمر نے داڑھی کہاں کاٹی؟ گھر میں کاٹی کہ حج کا ایام میں کاٹی؟ اور تابعی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا 10 صحابہ کو، ابو سعید خدری اس کے اندر ہے، جابر بن عبداللہ ہے، ابو ہریرہ ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، اور بھی صحابہ ہے، ان کے نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی لمبی ہوتی۔ پھر آؤ سیرت میں دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول خلیفہ مسلمین، تمام امت پر بھاری مسلمان، داڑھی لمبی تھی۔ عمر بن خطاب داڑھی لمبی تھی، عثمان بن عفان داڑھی لمبی تھی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ داڑھی لمبی تھی، خلفائے راشدین داڑھی لمبی، اور ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ یہ ہماری خواہشات ہے، یہ ہمارا نفس کہتا ہے داڑھی بڑھاپے میں رکھ لیں گے، تیری شکل اچھی نہیں دکھ رہی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے شیخ محترم شیخ محمد حسین زاہد رحمۃ اللہ علیہ حافظہ اللہ، وہ کہتے تھے، ایک واقعہ پاکستان میں رونما ہوا، ایک لڑکی نے ایک رشتہ آیا داڑھی والے کا، تو اس نے کراہت سے انکار کیا کہ داڑھی والے کو میں پسند نہیں کرتی۔ اللہ نے ایسا عذاب ڈالا کہ بوڑھی ہو گئی، ایک رشتہ اس کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب، یہ شاعر اسلام ہے۔ احترام کرو، اس پر عمل کرو، قبل اس کے کہ موت واقع ہو، پھر خون کے آنسو بھی روگی نا، اللہ موقع نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنتوں کو، وہ سنت جو واجب ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ہاں بھائی کچھ سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، وہ داڑھی کے معاملے میں بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کو کلر کرنا کیسا ہے؟ کلر چل ٹھیک، درس لمبا اور درس میں کٹ کر دیا۔
दाढ़ी को रंगना ये सुन्नत है, तमाम रंगों से रंगो सिवाय ब्लैक कलर से। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, ब्लैक कलर ना लगा, जो भी कलर लगाना चाहे लगा सकते, मना नहीं, सिवाय ब्लैक। और कुछ सवाल? हाँ भाई, दाढ़ी के बारे में समझ में आ गई सब? अल्लाह हमें तौफीक दे। वो शायद ब्लैक और ब्राउन मिला के करते हैं ना, कुछ ऐसा ब्लैक और ब्राउन मिला के करते हैं, सही बोले? ब्लैक और ब्राउन दोनों मिला के करते हैं, वो कैसा? देखिए, कथम एक जड़ी बूटी है, कथम यमन की है, वो उसको मेहंदी में डालेंगे ना तो ब्लैक जैसा होगा, ब्लैक नहीं होगा, वो लगा सकते हैं, लेकिन ओनली ब्लैक बना है। कुछ भी ऐड करो, ब्लैक जैसा है तो हरज नहीं, ब्लैक होगा तो हराम। ब्लैक ब्राउन मिक्स है।